عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت نحوم، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب پر مبنی 19ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس عنوان کو سمجھنے والے ہیں وہ ہے دائرے کا وتر اور قوس۔ ہم جانتے ہیں کہ دائرہ کیا ہے۔ دائرہ ایک متعین نقطے سے ایک متعین فاصلے پر موجود نقاط کا سیٹ ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک دائرہ ہے جس کا مرکز O ہے، اور یہاں پر ہمیں کچھ نقاط نقطہ A، نقطہ B، نقطہ C، نقطہ D، نقطہ E، نقطہ F، نقطہ G اور نقطہ H، اس طرح سے کچھ نقاط دیے گئے۔ اب اگر ہم نقاط A، B اور C ان تین نقاط کا مشاہدہ کریں تو یہ تینوں کے تینوں نقاط اس O مرکز والے دائرے کے اندر ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ نقاط دائرے کے اندرون میں واقع ہے۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ اگر ہم نقاط D، E اور F ان تین نقاط کا مشاہدہ کریں تو یہ نقاط دائرے کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی یہ دائرے کے باہر ہے، بلکہ یہ نقاط دائرے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نقاط D، E اور F دائرے پر واقع نقاط ہے۔ اسی طرح دو نقاط G اور H، اگر ان دو نقاط کا ہم مشاہدہ کریں تو یہ دو نقاط نقطہ G اور نقطہ H یہ نہ ہی دائرے کے اندر ہے اور نہ ہی دائرے پر ہے، بلکہ یہ دائرے کے باہر واقع ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ نقاط دائرے کے بیرون میں واقع ہے۔ اس طرح سے ہم نے تین اصطلاحات کو سمجھا: دائرے کے اندرون میں واقع نقاط، دائرے کے بیرون میں واقع نقاط اور دائرے پر واقع نقاط۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے عنوان کی طرف۔ فرض کیجئے کہ ایک O مرکز والا دائرہ ہے اور اس کے مرکز سے دائرے پر کسی ایک نقطے تک ہم نے ایک قطع کھینچا، اور جس نقطے تک ہم نے وہ قطع کھینچا ہے ہم نے اس کو نام A دے دیا۔ تو یہاں پر نقطہ O سے یعنی دائرے کے مرکز O سے دائرے پر واقع ایک نقطہ A تک ہم نے ایک قطع کھینچا ہے، اس قطع کو ہم دائرے کا نصف قطر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ O سے ہم نے دائرے پر واقع ایک اور نقطہ جسے ہم نے نقطہ B نام دیا ہے، اس نقطے تک ہم نے ایک اور قطع کھینچا، تو یہ قطع بھی دائرے کا نصف قطر کہلاتا ہے۔ اس طرح سے دائرے کے مرکز سے دائرے پر واقع بے شمار نقاط تک ہم دائرے کے نصف قطر کھینچ سکتے ہیں، یعنی دائرے پر لاتعداد نصف قطر کھینچے جا سکتے ہیں اور ہر نصف قطر کی پیمائش مساوی ہوگی۔ اس طرح سے ہم نے دائرے کا نصف قطر سمجھا۔ اب اگلا ہمارا عنوان ہے دائرے کا قطر۔ فرض کیجئے کہ ایک O مرکز والا دائرہ ہے جس پر دو نقاط نقطہ A اور نقطہ B دیے ہیں، اور یہ دو نقاط نقطہ A اور نقطہ B کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ان دونوں کے درمیان ایک قطع خط کھینچے تو وہ قطع خط دائرے کے مرکز O سے گزرتا ہے، یعنی دائرے پر واقع دو ایسے نقاط جن سے گزرنے والا قطع دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے تو اس قطع کو ہم دائرے کا قطر کہتے ہیں، یعنی یہاں پر قطع A بھی دائرے کا قطر ہے۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ اور دو نقاط یہاں پر نقطہ C ہے، اور اس نقطہ C سے ہم نے دائرے کے مرکز سے گزرتا ہوا ایک قطع کھینچا جو نقطہ D پر آ کر ملتا ہے، اس طرح سے یہاں پر قطع CD بھی دائرے کا قطر ہے۔ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ دائرے کے مرکز سے لاتعداد نصف قطر کھینچے جا سکتے ہیں، اسی طرح دائرے کے مرکز سے گزرتے ہوئے بے شمار قطر بھی کھینچے جا سکتے ہیں، اور دائرے کا نصف قطر دائرے کے قطر کا آدھا ہوتا ہے، اس کے برعکس دائرے کا قطر دائرے کے نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے دائرے کا نصف قطر اور دائرے کا قطر سمجھا۔ اب ہم ایک اور عنوان کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ دائرے پر دو نقاط نقطہ A اور نقطہ B کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ ان دو نقاط سے گزرنے والا قطع دائرے کے مرکز سے نہیں گزرتا، یعنی جب ہم ان دو نقاط کے درمیان قطع کھینچے تو وہ دائرے کے مرکز سے نہ گزرے، تو اس طرح کے قطع کو ہم کہتے ہیں دائرے کا وتر۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ دو نقاط ہے نقطہ C اور نقطہ D، اور ان دونوں سے گزرنے والا بھی قطع ہم نے اس طرح سے کھینچا کہ وہ دائرے کے مرکز سے نہیں گزرتے ہیں، تو یہ بھی دائرے کا وتر کہلاتا ہے۔
اس طرح سے ہم نے یہ سمجھا کہ دائرے کا قطر یہ برابر ہوتا ہے نصف قطر ضرب 2، یعنی دائرے کا قطر دائرے کے نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے۔ اسے ہم اگر علامتی طور پہ لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے کہ دائرے کا قطر یعنی ڈی یہ مساوی ہوگا 2 ضرب نصف قطر یعنی آر کے۔ یہاں پر آر جو ہے وہ نصف قطر کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ دائرے کا جو نصف قطر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قطر بٹے 2 کے، یعنی دائرے کا نصف قطر قطر کا نصف ہوتا ہے۔ اسے ہم علامتی طور پر اس طرح سے لکھیں گے کہ آر یہ مساوی ہوگا ڈی بٹے 2 کے۔ اسی کے ساتھ دائرے کا جو محیط ہوتا ہے وہ مساوی ہوتا ہے 2 ضرب پائے ضرب نصف قطر کے۔ اسے ہم علامتی طور پر اس طرح سے لکھیں گے کہ دائرے کا محیط یعنی سی یہ مساوی ہوتا ہے 2 ضرب پائے ضرب آر کے۔ اسی طرح سے ہم اسے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ دائرے کا محیط سی یہ مساوی ہوگا پائے ضرب ڈی کے۔ یہاں پر کیونکہ 2 ضرب آر یعنی دائرے کا قطر ہوگا اور دائرے کے قطر کو ہم ڈی سے ظاہر کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے اس مقام پر ظاہر کیا ہے، تو یہاں پر ہم نے 2 ضرب آر کی جگہ ڈی کا استعمال کیا، اس لیے ہم کہیں گے کہ دائرے کا محیط یہ مساوی ہوتا ہے پائے ضرب ڈی کے بھی۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ دائرے کا رقبہ یہ مساوی ہو جائے گا پائے ضرب نصف قطر کی قوت 2 کے، اور اسے ہم علامتی طور پہ ظاہر کریں گے مساوی، یعنی دائرے کے رقبے کو ہم ظاہر کریں گے اے سے، ہم لکھیں گے مساوی ہوگا پائے ضرب آر کی قوت 2 کے۔ یہاں پر پائے کی قیمت جو ہے وہ 3.14 ہوگی، یا اسے ہم کہیں گے پائے مساوی ہوگا 22/7 کے۔ اس طرح سے ہم نے دائرے کا مرکز، دائرے کا نصف قطر، دائرے کا قطر، محیط اور دائرے کے رقبے کے درمیان تعلق کو سمجھا۔ اب ہم مزید ایک نئے عنوان کو سمجھتے ہیں، وہ ہے مرکزی زاویہ۔ مرکزی زاویہ کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی زاویے کا راسی نقطہ دائرے کے مرکز پر ہو تو اسے اس دائرے کا مرکزی زاویہ کہتے ہیں۔ آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک نقطہ ہے او اور اسے مرکز مان کر ہم ایک دائرہ بناتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اس دائرے پہ کچھ نقاط، نقطہ پی، نقطہ کیو، نقطہ وائی موجود ہے، اور ان نقاط کا استعمال کر کے ہم یہاں پر ایک زاویہ بناتے ہیں، زاویہ پی او کیو۔ اب اس زاویہ پی او کا جو راس ہے وہ اس مرکز او پر موجود ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ زاویہ پی او کیو یہ مرکزی زاویہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ مقابل کی شکل میں زاویہ پی او کیو یہ کوس پی وائی کیو کا مرکزی زاویہ ہے۔ اس طرح سے مرکزی زاویہ کو ہم نے سمجھا۔ اب ہم ایک اور عنوان کو سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک دائرہ ہے جس کا مرکز او ہے اور اس پر ایک نقطہ وائی اس طرح سے موجود ہے۔ اب اس کا استعمال کر کے اگر ہم اس دائرے کی پوری پیمائش کو اخذ کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پوری کی پوری پیمائش 360 درجے ہوں گی، اس لیے ہم کہیں گے کہ مکمل دائرے کی پیمائش 360 درجے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ اس کے ایک قطر کھینچا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دائرے کا قطر دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے۔ اب اس قطر کو مان کر اگر ہم ایک نصف دائرہ بناتے ہیں تو یہ جو شکل ہے نصف دائرے کو ظاہر کرے گی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی پیمائش 180 درجے ہوں گی۔ اسی طرح سے نیچے کی جانب جو نصف دائرہ ہوگا اس کی پیمائش بھی 180 درجے ہوں گی، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ نصف دائرے کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم نے نصف دائرے کی پیمائش اور مکمل دائرے کی پیمائش کو سمجھا۔ اب ہم مزید ایک نئے عنوان کو سمجھتے ہیں، وہ ہے مقطوعہ قوس۔ فرض کیجئے کہ ایک نقطہ ہے جس کا نام او ہے اور اسے مرکز مان کر ہم ایک دائرہ بناتے ہیں۔ اب اس دائرے پر ہم نقاط اے، بی اور ایکس اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک زاویہ بن جائے، یعنی ہم نے زاویہ اے او بی سے ایک زاویہ بنایا۔ اب یہ زاویہ دائرے کے مرکز سے گزر رہا ہے تو اس لیے ہم اسے مرکزی زاویہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس زاویے پر غور کریں تو اس زاویہ اے او بی نے کوس اے ایکس بی کو گھیر لیا ہے، یعنی اگر ہم اسے مشاہدہ کریں تو زاویہ اے او بی کوس اے ایکس بی کو پوری طرح سے
گھیر لیتا ہے تو اس قوس کو ہم کہیں گے اس کا مقطوعہ قوس۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ مقابل کی شکل میں زاویہ اے او بی کا مقطوعہ قوس قوس اے ایکس بی ہوگا، یعنی ایسا قوس جس کے اختتامی نقاط زاویے کے ساق پر موجود ہو، اسے ہم مقطوعہ قوس کہتے ہیں۔ اب ہم اگلے عنوان کو سمجھتے ہیں جو ہے اصغر قوس اور اکبر قوس۔ فرض کیجئے کہ ایک نقطہ او ہے جسے مرکز مان کا ہم ایک دائرہ بناتے ہیں، اور اس دائرے پر ہم کچھ نقاط نقطہ وائی، نقطہ ایکس، نقطہ اے اور نقطہ بی لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم نقطہ اے اور بی کو ایک وتر کھینچتے ہیں، اور اس نقطہ اے اور بی کو وتر کھینچنے کے بعد اس دائرے کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ کہلائے گا قوس اے وائی بی، اور اسے ہم اس رنگ سے ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ کہلائے گا قوس اے ایکس بی۔ تو یہ جو ان دونوں میں جو بڑا قوس ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی قوس اے وائی بی، اسے ہم کہیں گے اکبر قوس، اور جو چھوٹا قوس ہمیں نظر آئے گا اسے ہم کہیں گے اصغر قوس۔ اس طرح سے کسی بھی دائرے میں اکبر قوس اور اصغر قوس موجود ہوتے ہیں۔ اب اکبر قوس اور اصغر قوس سمجھ لینے کے بعد ہم ان کی پیمائشوں کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اصغر قوس کی پیمائش۔ فرض کیجئے کہ ایک دائرہ ہے جس کا مرکز او ہے، اور اس دائرے پر زاویہ پی او کیو اس طرح سے کھینچا گیا کہ جس کی پیمائش 70 درجے ہے۔ اب کیونکہ زاویہ پی او کی پیمائش 70 درجے ہے اور یہ مرکزی زاویہ ہے، تو اس کا مقطوعہ قوس پی وائی کیو اس کی پیمائش بھی 70 درجے ہوگی۔ اس لیے ہمیں کہیں گے کہ قوس پی وائی کیو اس کی پیمائش بھی 70 درجے ہے، اور اسے ہم اصغر قوس کہیں گے۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا قوس ہے اسے ہم اکبر قوس کہیں گے۔ اب اگر ہم یہاں کہیں کہ اصغر قوس کی پیمائش تو یہ مساوی ہوتی ہے نظیری مرکزی زاویہ کی پیمائش، یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ زاویہ پی او کیو کی پیمائش یہ ہو جائے گی مساوی قوس پی وائی کیو کی پیمائش کے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ قوس پی وائی کیو کی پیمائش مساوی ہوں گی 70 درجے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں اکبر قوس کی پیمائش معلوم کرنی ہے تو ہم یہاں کہیں گے اکبر قوس یہ مساوی ہوتا ہے 360، اس میں سے ہم تفریق کریں گے نظیری اصغر قوس کی پیمائش کو۔ یعنی اگر ہمیں اکبر قوس کی پیمائش معلوم کرنی ہے اور ہمیں اگر اصغر قوس کی پیمائش پتہ ہے تو ہم اس کے لیے پورے دائرے کی پیمائش 360 میں سے اس اصغر قوس کو تفریق کریں گے تو ہمیں اکبر قوس کی پیمائش حاصل ہوں گی۔ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ اکبر قوس کی پیمائش مساوی ہوں گی 360 منفی 70 کے، اور جب ہم 360 میں سے منفی سے کریں گے 70 تو ہمیں حاصل ہوگا 290 درجے۔ اس طرح سے ہم نے آج کے اس ویڈیو میں دائرہ، دائرے کا نصف قطر، دائرے کا قطر، دائرے کا محیط، دائرے کا رقبہ، اور اسی طرح سے مقطوعہ قوس، اصغر قوس، اکبر قوس اور ان کی پیمائشوں کے بارے میں سمجھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم مزید ایک نئے عنوان کو سمجھیں گے۔